امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کا ملک ایران کے خلاف سخت کارروائیوں کے انتخاب پر غور کر رہا ہے، جہاں اطلاعات کے مطابق حکومت مخالف مظاہرین اور سلامتی اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں میں ہلاکتوں کی تعداد بڑھ رہی ہے۔ قیمتوں میں اضافے کے تناظر میں ایران بھر میں مظاہرے پھیل رہے ہیں۔ قیمتیں بڑھنے کی جزوی وجہ مغربی اقتصادی پابندیاں ہیں۔ ہلاکتوں کی اصل تعداد نامعلوم ہے، لیکن امریکہ میں قائم انسانی حقوق کے گروپ نے بتایا ہے کہ اتوار تک 544 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کم از کم 490 مظاہرین تھے۔ ٹرمپ نے اتوار کو ایئر فورس ون کے طیارے پر نامہ نگاروں کو بتایا، ایسا لگتا ہے کہ کچھ ایسے لوگ مارے گئے ہیں جنہیں مارا نہیں جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا، ہم بہت سنجیدگی سے اس پر غور کر رہے ہیں، فوج اسے دیکھ رہی ہے۔ انہوں نے مزید کہا، ہم فیصلہ کریں گے۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایرانی رہنماؤں نے گزشتہ روز مذاکرات کی خواہش ظاہر کی تھی اور مزید کہا کہ ہم ان سے مل سکتے ہیں۔ ایران کی جوہری تنصیبات پر جون میں امریکی حملے کے بعد ایران کے جوہری پروگرام پر دو طرفہ مذاکرات معطل کر دیے گئے تھے۔ یوکرین سردی کے شدید ہونے کے باوجود جاری روسی حملوں کی وجہ سے بجلی کی بندش کا شکار ہے۔ یوکرین کے صدر ولودیمیر زیلنسکی نے موسم سرما میں ہونے والے حملوں کی مذمت کرتے ہوئے انہیں دانستہ دہشت گردی قرار دیا ہے۔ یوکرین کے دارالحکومت کیف میں گزشتہ کئی دنوں سے دن کے وقت کا درجہ حرارت -10 ڈگری سیلسیس کے قریب ہے۔ روس نے جمعے کی صبح تک یوکرین پر بڑے پیمانے پر حملے کیے، جس سے بجلی کی شدید بندش ہو گئی۔ زیلنسکی نے اتوار کو سوشل میڈیا پر لکھا کہ روس نے جان بوجھ کر ہمارے لوگوں کے لیے حالات مزید خراب کرنے کی غرض سے منجمد کر دینے والے موسم کا انتظار کیا۔ انہوں نے مزید کہا کہ یہ کارروائی خاص طور پر عام شہریوں کے خلاف دانستہ مذموم روسی دہشت گردی ہے۔ زیلنسکی نے یوکرینی باشندوں کو ثابت قدم رہنے کی تاکید کرتے ہوئے کہا کہ ہماری قوت برداشت اور ہمارے دفاع کو مضبوط کرنے کا کام خاص طور پر اہم ہے۔ یوکرین نے بجلی کے بنیادی ڈھانچے پر روسی حملوں کے باعث ملک کے کئی حصوں میں لوڈ شیڈنگ نافذ کر دی ہے۔ ہونڈا موٹر نے ویتنام میں سخت ماحولیاتی ضوابط کے آغاز سے قبل ایک نئی برقی موٹر سائیکل متعارف کروائی ہے۔ اس جاپانی گاڑی ساز کمپنی کا ویتنام کی موٹر سائیکل مارکیٹ میں 80% حصہ ہے۔ نئے ماڈل کی نقاب کشائی ہفتے کے روز دارالحکومت ہنوئی میں ایک تقریب میں کی گئی۔ کمپنی نے الیکٹرک ماڈل لانچ کرنے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ویتنام کی حکومت بگڑتی ہوئی فضائی آلودگی سے نپٹنے کے لیے وسطی ہنوئی میں جولائی سے پیٹرول بائیک پر پابندی لگا دے گی۔ ہونڈا کا کہنا ہے کہ اس موٹر سائیکل کی زیادہ سے زیادہ رفتار 80 کلومیٹر فی گھنٹہ ہے اور یہ ایک بار چارج کرنے پر 120 کلومیٹر تک چل سکتی ہے۔ کمپنی جون سے اس کی فروخت شروع کرنے کا ارادہ رکھتی ہے۔ ہونڈا کو ویتنام میں شدید مسابقت کا سامنا ہے کیونکہ کم قیمت ماڈل تیار کرنے والی مقامی فرمیں اور دیگر حریف کمپنیاں الیکٹرک بائکس کی طرف منتقلی کے دوران فروخت میں اضافہ کر رہی ہیں۔ ہونڈا ویتنام کی سربراہ ارائی سایاکا نے کہا کہ کمپنی یقینی طور پر اپنے حریفوں سے بہتر ہنر کی حامل ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہونڈا الیکٹرک موٹر سائیکلوں کے لیے چارجنگ انفراسٹرکچر تیار کرنے۔ جاپان کے وزیر خارجہ موتیگی توشیمتسو نے اسرائیل کا دورہ کر کے اپنے اسرائیلی ہم منصب گدون سار سے بات چیت کی ہے۔ جناب موتیگی نے غزہ کی پٹی کی تعمیر نو میں جاپان کے فعال کردار کا عزم ظاہر کرتے ہوئے وہاں امریکی زیر قیادت امن منصوبے کے ہموار نفاذ پر زور دیا۔ اتوار کو یروشلم میں اپنی ملاقات کے آغاز پر جناب موتیگی نے کہا کہ اسرائیل اور فلسطینیوں کے ارد گرد کی صورتحال کو بہتر بنانے کے لیے امن منصوبے پر ہموار انداز میں عمل درآمد ضروری ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ دونوں فریقوں کو علاقائی کشیدگی کم کرنے اور علاقے میں امن قائم کرنے کی غرض سے کئی سالوں سے جاری
دو طرفہ بد اعتمادی کے خاتمے کے لیے ٹھوس اقدام کرنا چاہیے۔ جناب موتیگی نے اسرائیل پر یہ زور بھی دیا کہ وہ شہریوں کے تحفظ کے لیے مناسب رد عمل کا مظاہرہ کرے اور غزہ میں بین الاقوامی تنظیموں، NGOs اور دیگر کی پیش کردہ انسانی امداد کو یقینی بنائے۔ انہوں نے مزید کہا کہ جاپان غزہ کی جلد بحالی اور تعمیر نو کی سرگرمیوں میں فعال کردار ادا کرے گا۔ جناب موتیگی نے جناب سار کو بتایا کہ مغربی کنارے پر آباد کاری کی اسرائیلی کارروائیاں بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی ہیں اور جاپان کو تشویش ہے کہ آباد کاروں کے تشدد میں اضافے سے خطے کی صورتحال مزید غیر مستحکم ہو سکتی ہے۔ جناب موتیگی نے اسرائیل پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر ایسے کوئی بھی یک طرفہ اقدامات روک دے جو دو ریاستی حل کے خلاف ہوں۔ بعد ازاں جناب موتیگی نے اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو سے ملاقات کی۔ اطلاع ہے کہ انہوں نے نیتن یاہو کے ساتھ غزہ امن منصوبے کو مکمل طور پر نافذ کرنے کے مطالبے اور اسرائیلی آباد کاری کی سرگرمیوں کے بارے میں شدید تشویش پر بات کی ہے۔ اطلاعات کے مطابق نیتن یاہو نے اس کے جواب میں اسرائیلی موقف کی وضاحت کی۔ جاپانی وزیر خارجہ موتیگی توشیمتسو نے اتوار کو مغربی کنارے میں فلسطینی وزیر اعظم محمد مصطفیٰ سے ملاقات کی۔ جناب موتیگی نے مستقبل کی فلسطینی ریاست کے لیے جاپان کی حمایت کا اظہار کیا اور فلسطینی انتظامیہ کی اصلاحات میں مسلسل پیش رفت پر زور دیا۔ جناب موتیگی نے انتظامیہ کی جانب سے مصطفیٰ سے بات چیت کے لیے مغربی کنارے میں رام اللہ کا دورہ کیا۔ جناب موتیگی نے اسرائیل فلسطین تنازع کے دو ریاستی حل کی حمایت کرنے والے ملک جاپان کے موقف کی وضاحت کی، جس کے تحت اسرائیل اور مستقبل کی آزاد فلسطینی ریاست امن اور سلامتی کے ساتھ شانہ بشانہ رہ سکیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جاپان غزہ کی پٹی میں تعمیر نو اور فلسطینی ریاست کی تعمیر میں مدد جاری رکھے گا۔ جناب مصطفیٰ نے جناب موتیگی کو فلسطینی انتظامیہ میں اصلاحات کی موجودہ صورتحال کے بارے میں بتایا۔ موتیگی نے جواب میں اس توقع کا اظہار کیا کہ کوششیں بتدریج آگے بڑھیں گی اور جاپان اس کی پیش رفت کی نگرانی میں تعاون کے لیے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے ایرانی وزیر خارجہ سید عباس عراقچی سے ٹیلی فون پر گفتگو کی اور ایران کی موجودہ صورتحال پر تبادلہ خیال کیا۔ اسحاق ڈار نے مذاکرات کے تسلسل اور روابط کی اہمیت کا اعادہ کیا۔ فریقین نے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر اتفاق کیا۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے ازبکستان کے وزیر خارجہ بختیار سیدوف نے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے مضبوط اور بڑھتے ہوئے پاکستان ازبکستان دو طرفہ تعلقات کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اعلیٰ سطحی قیادت کے تبادلوں سمیت سیاسی، اقتصادی اور ثقافتی تعلقات میں مؤثر پیش رفت کی اہمیت پر زور دیا۔ انہوں نے جاری اقدامات کی پیروی کرنے اور تعاون کے لیے نئی راہیں تلاش کرنے کے لیے قریبی رابطہ برقرار رکھنے پر بھی اتفاق کیا۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع کی قیادت میں وفد نے اسلام آباد میں پاک فضائیہ کے سربراہ ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابرسدو سے بھی ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ممالک کی فضائیہ کے درمیان استعداد کار میں اضافے، تربیت اور تکنیکی تعاون سمیت دو طرفہ تعاون کو مضبوط بنانے پر توجہ مرکوز کی گئی۔ ایئر چیف نے وفد کو پاک فضائیہ کو جدید بنانے کے بارے میں بریفنگ دی، جس میں انفراسٹرکچر کی ترقی، جدید تربیت اور کثیر الجہتی کارروائیوں کی تیاری کے لیے مخصوص صلاحیتوں کو شامل کرنا شامل ہے۔ انڈونیشیا کے وزیر دفاع نے تربیت، ایوییشن اور ایرو اسپیس ڈومینز میں تعاون بڑھانے میں گہری دلچسپی کا اظہار کیا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس آج دن 11 بجے ہوگا۔ ایوان میں قانون سازی کے علاوہ قومی اور بین الاقوامی اہمیت کے معاملات بھی زیر بحث آئیں گے۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر عطا اللہ تارڑ نے افغانستان کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کے بیان کی شدید مذمت کی ہے۔ ایکس پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ یہ امر انتہائی قابل مذمت ہے کہ سہیل آفریدی نے افغانستان کی جانب سے دہشت گردی کی حمایت اور سرپرستی کو یکسر نظر انداز کرتے ہوئے افغانستان کے نمائندے کی طرح بات کی۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ افغان سرزمین کے دہشت گردوں کو پناہ دینے کے لیے استعمال ہونے کے ناقابل تردید شواہد موجود ہیں اور پوری دنیا اس حقیقت کی گواہ ہے۔
پارلیمانی امور کے وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ حزب اختلاف کے ساتھ سیاسی مسائل کے حل کا واحد راستہ مذاکرات ہے۔ نجی ٹی وی چینل سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان تحریک انصاف کو مذاکرات کے لیے آگے آنا چاہیے تاکہ سیاسی مسائل کو احسن طریقے سے سلجھایا جا سکے۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنے جوہری پروگرام کے بارے میں امریکہ کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتا ہے لیکن جنگ کے لیے بھی تیار ہے۔ ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی نے ٹیلی ویژن پر ایک بیان میں کہا کہ ہم ایسے مذاکرات کے لیے تیار ہیں جو منصفانہ اور باہمی احترام پر مبنی ہوں۔ ادھر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ جو ممالک ایران کے ساتھ تجارت کریں گے امریکہ ان پر 25% ٹیرف نافذ کرے گا۔ صدر ٹرمپ نے ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں کہا کہ یہ فیصلہ آخری اور حتمی ہے۔ جنوبی غزہ کے علاقے خان یونس میں اسرائیلی کوڈ کاپٹر ڈرون حملے میں 3 فلسطینی شہید ہو گئے ہیں۔ گزشتہ سال 10 اکتوبر سے شروع ہونے والی جنگ بندی کے باوجود اسرائیلی فوج کے غزہ پر روزانہ حملے جاری ہیں۔ قدرتی آفات سے نمٹنے کے قومی ادارے نے ملک کے میدانی علاقوں میں برف باری سے متعلق من گھڑت اور بے بنیاد خبروں کی تردید کی ہے۔ NDMA کے قومی ہنگامی آپریشن سینٹر کے ماہرین کے مطابق رواں ماہ کے آخری 2 ہفتوں کے دوران سردی میں شدت کے باعث صرف پہاڑی علاقوں میں برف باری کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک جبکہ پہاڑی علاقوں میں شدید سرد رہے گا۔ پنجاب، بالائی سندھ اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں درمیانی سے شدید دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا بعض شہروں کا درجہ حرارت اسلام آباد اور پشاور 3 ڈگری سینٹی گریڈ، لاہور 5، کراچی 11، کوئٹہ مظفر آباد 2، گلگت -4 اور مری 1 ڈگری سینٹی گریڈ۔ سری نگر، لیہ، پلوامہ، اننت ناگ، شوپیاں اور بارہمولہ میں موسم شدید سرد اور خشک رہے گا جبکہ جموں میں موسم سرد اور دھند پڑنے کا امکان ہے۔ آج صبح ریکارڈ کیا گیا درجہ حرارت سری نگر، اننت ناگ اور شوپیاں میں -3 ڈگری سینٹی گریڈ، جموں 5، لیہ -11 جبکہ پلوامہ اور بارہمولہ میں -4 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔